بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارا بچہ ایک کامیاب انسان بن سکے گا؟ کیا ہمارا بچہ مستقبل میں ہمارا فرما بردار بن سکے گا؟ کیا ہمارا بچہ اچھے اخلاق کا مالک بنے گا؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارا بچہ جنسی بے روی کا شکار ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ چوروں، لٹیروں اور بدماشوں کا ساتھی بن جائے۔ اس قسم کے کئی خیالات، خدشات پیرنٹس کے ذہن میں ہونے بھی چاہیے اور ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوتے ہیں جو عملی طور پر بچوں کی بہترین تربیت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے کئی طریقے ہیں اور کئی ٹپس ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو چند امپورٹنٹ ٹپس بتائے گئے ہیں۔ ان میں پہلا جو طریقہ ہے وہ بچے کے اوپر غصہ کرنا اور بچوں کو مارنے کے بارے میں۔ عام طور پر پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جتنا زیادہ مار کھائے گا، جتنے اس پر چیخا جائے گا، وہ اتنا ہی بات مانے گا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جتنا بچہ آپ مارو گے اتنا ہی وہ مارنے کا عادی بنے گا اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مارنے کو ڈیلی روٹین سمجھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیخنے اور چلانے سے انسان کے جو حواس خمسہ ہے، جس کو 5 شعور کہا جاتا ہے یا جس کو 5 سینس کہا جاتا ہے، یہ فریز ہو جاتے ہیں۔ انسان کا دنیا سے کنیکشن کٹ جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے۔ ایسے صورت میں اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل بے سود ہے، کیونکہ اس کا کمیونیکیشن جو نیٹ ورک ہے وہ فریز ہو چکا ہے، وہ سمجھتا کچھ نہیں اور آپ لگے ہوئے اس کو سمجھانا۔ اس لیے ایسے غصے کی صورت میں آپ بچے کو بالکل نہ سمجھائیں۔ غصے کی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست مثال سے سمجھایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ شخص نہیں جو دوسرے کو پچاڑے اور دوسرے کو گرائے، بلکہ بہادر تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے؟ تو اس کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس شخص کو غصہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو پلیس ہے، جگہ ہے، اس کو چینج کر لے، یا واک آؤٹ کر لے، باہر نکل جائے، یا اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے، اور وہ ٹھنڈا پانی پی لے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن غصے میں کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ بعد میں وہ پچھتائے گا۔ اگر آپ بچوں سے بغیر مارے، بغیر ڈانٹے بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ جو ہے وہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ بچوں کو اپریشیٹ کرو گے تو بچے موٹیویٹ ہوں گے، بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، بچے احساس محرومی کے شکار نہیں ہوں گے، بچوں کے حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہوگا، بچوں کے ذہنی اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اور بچے میں لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور بچہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں، لیکن تعریف میں چند باتوں کا خیال رکھ کے، ورنہ تعریف الٹی پڑ جائے گی اور تعریف سے بچہ بگڑ جائے گا۔ تعریف ایک تو انڈائریکٹ ہو، ڈائریکٹ نہ ہو، سامنے نہ ہو، بلکہ آپ بچے سے جو کلوز لوگ ہیں یا قریب لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے بچے کی تعریف کریں جو انڈائریکٹلی بچے کو پہنچ جائے گی اور اس سے بچہ موٹیویٹ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو جب کھانے کے لیے سب بیٹھ جائے، اس وقت آپ جس نے جو کوئی اچھا کام کیا دن میں، آپ ہر ایک کی الگ الگ تعریف کر لے، اس سے وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے اور وہ ان کا مزید جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جھوٹی تعریف سے آپ گریز کریں، جھوٹی تعریف نہ کریں۔ بچے نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کے تعریف کے پل باندھے تو اس سے بچہ خراب ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میری تعریف تو ویسے ہو رہی ہے۔ بچوں کو بغیر مارے، بغیر ڈانٹے بچوں سے بات منوانے کا جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے بچوں کو اچھے طرح سے سمجھانا۔ اب بچے ہیں، وہ اچھے طریقے سے کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کمیونیکیشن کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کر لیں۔ کمیونیکیشن کے جو 3 بیسک طریقے ہیں اس میں ایک ہے باڈی لینگویج، چہرے کے تاثرات،
باڈی لینگویج اور چہرے کے جو تاثرات ہیں یہ انسان پر بہت زیادہ یعنی افیکٹ اور اثر ڈالتے ہیں، اور بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ 55% یعنی 55% وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ کمیونیکیشن کا کام کرتا ہے، اور 38% وہ لہجہ اور ٹون یہ کام کرتا ہے۔ ورڈز کا جو انتخاب ہے یہ صرف 7% کام کرتا ہے۔ جس بچے نے بھی کوئی غلطی کی اور آپ کو ناگوار گزری کہ یہ تو بچے کے لیے یہ غلطی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو غصہ آ گیا، تو پلیز آپ غصے میں اس کو مت سمجھائے، بلکہ اس کو تنہائی میں بلا کے اس کو پیار سے بٹھائے، پھر آپ اپنے باڈی لینگویج کو اور اپنے ٹون اور لہجے کو ایسا بنائیں کہ بچہ سمجھے کہ یہ سیریس ہو کر بول رہا ہے، اور پھر آپ بچے کو جو سمجھانا چاہتے آپ اس کو سمجھائے۔ چوتھا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ آپ بچوں کو بے شک چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں، لیکن اس پر آپ بچوں کا مواخذہ نہ کریں۔ آپ بڑی بڑی غلطیوں پر بچے سے پوچھ سکتے ہیں۔ مثلا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بچہ چوری کرتا ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑو گے تو اور چوری کا عادی بن جائے گا، اس لیے آپ اس کو بر وقت آپ نے اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ بچہ اگر گالی دیتا ہے تو آپ نے بر وقت اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور اس طرح دیگر معاشرتی جو بگاڑ کے کام ہے اگر بچہ اس کو شروع کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کا مواخذہ کر لیں۔